قرآن کی پہلی آیت نماز کے بارے میں نہیں تھی، روزوں یا زکوٰۃ یا حج کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم تعلیم یافتہ ہوں، ہم اپنے قدم ایجوکیشن کی دنیا میں جمائیں، سب سے پہلے ہم تعلیم حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیتیں نازل فرمائی اس میں کہا کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اپنے رب کے حکم سے پڑھو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا تھا کہ صرف دین کی تعلیم پڑھو، یا یہ نہیں کہا کہ صرف شریعت کو پڑھو یا صرف قرآن کو پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ پڑھو، یعنی ہر وہ چیز جس سے تم بلندیوں تک پہنچ سکو۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری قوم جو پستیوں میں چلی گئی ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہماری تعداد میں کمی ہے، بلکہ ہماری تعداد تو بہت زیادہ ہے، بلکہ کمی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنا، ایجوکیشن حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایجوکیشن کی دنیا میں اپنا کوئی وجود رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب ساری دنیا پیچھے تھی، لیکن اسلام بہت آگے چل رہا تھا۔ آگے وہ اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، اپنی فوج یا اپنی سلطنت کی وجہ سے آگے اسلام نہیں تھا، بلکہ اسلام آگے اس دور میں اس لیے چل رہا تھا کہ لوگ تعلیم پر زور دیتے تھے۔ تعلیم کا مطلب یہاں پر ہم صرف دینی تعلیم کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ پہلے کہ جب آپ مسلمان دیکھیں گے 5ویں صدی میں، 4تھی صدی میں، 3ری صدی میں جو مسلمان گزرے ہیں، 6ٹھی صدی میں جو مسلمان گزرے ہیں، ان میں ایک سے بڑے ایک سائنسدان گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑی چیزیں بنانے والے مسلم سائنسدان تھے۔ جس دور میں بڑی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہوا کرتی تھی، اس دور میں تاروں کا علم ہوا کرتا تھا، تاروں کی جانکاری انہیں ہوا کرتی تھی۔ آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے وہ اس وقت جان لیتے تھے۔ کس وجہ سے؟ صرف تعلیم کے بیس پر۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ 15 سال 12 سال کا ہو جاتا ہے، 15-16 سال کا ہو گیا، اب ہم سوچتے ہیں کہ اس کو اسکول بھیجیں گے، اس سے بڑھیا ہم اپنے مزدوری کرنے بھیج دیں، 400 روپے ملیں گے، جبکہ ہمارے گھروں میں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے اوپر بھوکمری کے حالات نہیں آ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں۔ ذرا سا 2-4 بار اسکول بھیجا، وہ نہیں گیا تو ہٹاؤ کوئی بات نہیں، اس کو فلاں کارخانے میں لگا دیتے ہیں، فلاں دکان پر لگا دیتے ہیں، فلاں شاپ پہ لگا دیں گے، وہاں 4000 5000 10,000 تنخواہ ملتی رہے گی۔ ہم آج تو اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ آج اس کو 4000 5000 10,000 تنخواہ مل رہی ہے، اس کے ہم مستقبل کو، آنے والے کل کو اس کے ہم خراب کر دے رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ جو آج عمر دراز لوگ ہو چکے ہیں، جن کی عمریں ہو گئی ہیں، وہ اس چیز کا آج بھی پچھتاوا کرتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھائی کیوں نہ کی، تعلیم انہوں نے حاصل کیوں نہ کیا، آج انہیں پچھتاوا ہوتا ہوگا۔ اور آج ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بچے پر زور ڈالیں گے، بچہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو اسکول جانا پڑے، مدرسے جانا پڑے۔ ہر بچے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مدرسوں سے بھاگے، اسکول سے بھاگے، اسکول سے دور رہے۔ یہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، بڑے بھائی بہنوں کی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے، کوئی ایسا بچہ ہے جو تعلیم سے پیچھے رہ گیا ہے، تو ہم اس کو آگے بھیجیں، اس کی پڑھائی پر زور دیں۔ آدھی روٹی کم کھائیں لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ لیکن الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کھانے کی کمی نہیں ہے، کیونکہ کمانے والے بہت ہیں۔ اگر ایک انسان بھی کمائے گا تب بھی پورا گھر آرام سے کھا لے گا۔ تو والدین کو کیا چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں اور ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ تعلیم پہ زور دیتے ہیں، لیکن ہم ایک بے مقصد تعلیم پہ زور دیتے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے، بہت سارے بچے پڑھتے بھی ہیں، ہائی اسکول انٹر کر لیا، آپ سوچتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کے بعد آگے کیا ہے، کہیں چلے گئے۔ بھئی تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے ہمارا، کہ ہماری تعلیم سے ہماری قوم کو کچھ فائدہ پہنچے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے مسلمان اکثر یہ کہتے ملتے ہیں کہ زیادہ پڑھ کر کیا کرے گا، کون سی اس کو نوکری ملنی ہے۔ ارے بھائی، تم سے کون کہہ رہا ہے کہ نوکری کرواؤ؟ جب انسان تعلیم حاصل کرے گا تو وہ بڑھیا سے بڑھیا بزنس کر لے گا، کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے گا، کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس سے قوم کو فائدہ ہوگا، قوم کو جس سے نفع پہنچے گا، ایسا کام کرے گا۔ بھئی اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنا بچہ کوئی ڈاکٹر بن گیا کل کو، اس سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے آج
تعصب کا ماحول چل رہا ہے جہاں پر مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اس میں غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ادھیکاری بیٹھے ہیں, ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. سنوائی کے لیے ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچے اس لائق کیوں نہ بنائے کہ بڑی بڑی ادھیکاری بن کر وہ بیٹھے ہوتے تو ہماری بھی سنوائی ہوتی. ہم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنانے کا کبھی سوچا ہی نہیں. پہلی بات, سرے سے ہم نے ان کو پڑھنے بھیجا نہیں. 4 5ویں کلاس تک پڑھوایا, اس کے بعد کام میں لگا دیتے ہیں. یا بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو اس کام میں بھی نہیں لگا, اتنا بھی نہیں پڑھاتے ہیں, کام میں لگا دیں گے. یا جو تھوڑا بہت پڑھاتے بھی ہیں, ہائی اسکول انٹر کر کے ان کو چھوڑ دیا بس. اس کے بعد کا انہیں یہی نہیں معلوم ہے کہ آگے جانا کہاں ہے. اگر ہم آج اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, پہلی بات تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دے. اور دوسری چیز, یہ مقصد ہونا چاہیے کہ کس فیلڈ پر ان کو بھیجنا ہے. ان کو ڈاکٹر بنانا ہے, یا انجینئر بنانا ہے, یا وکیل بنانا ہے, یا کیا چیز بنانا ہے. یاد رکھیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے صرف دینی تعلیم دے دی, ان کو دنیاوی تعلیم اگر نہیں دی تو آپ کا بچہ دنیا میں پیچھے ہو جائے گا. آخرت میں تو بہتر ہے, کوئی بات نہیں, لیکن ہمیں دنیا میں بھی دیکھنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے, ایک دوسرے کا غمخوار بننے کے لیے بھیجا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اگر ہم نے ایسے ہی دنیا میں آئے, کھایا پیا, زندگی گزاری, چلے گئے, تو ہمارا آنا کیا رہا؟ ہماری زندگی سے, ہمارے جتنی زندگی ہم نے دنیا میں گزاری, اس سے ہماری قوم کو کیا فائدہ پہنچا؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اگر ہمارے ہونے سے ہماری قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو ہمارا جینا کس کام کا بھائی؟